مرحبا بعودتكم أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد. فحياكم الله وأكرمكم الله وزادكم الله شرفا وعزا. داعين الله جل شأنه أن يبارك لنا في هذه العلوم وأن يسهل علينا هذه الدروس. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز طلبہ، بفضل اللہ و بعونہ جل وعلا، ایپیسوڈ نمبر 41 مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا، اور آج کے لیسن کے ضمن میں جو زیر مطالعہ احادیث ہیں وہ 3875 سے 3889 آتے ہیں احادیث کی جانب، احادیث کی نصوص کی جانب براہ راست، اور دیکھتے ہیں کہ آج کی ہمارے سبق میں پہلی حدیث جو کہ کتاب الجہاد کے سلسلے میں، اور باب آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سبق کے حوالے سے کہ اعداد، باب و اعداد آلت الجہاد، کہ جہاد کے آلات یا ہتھیار بنانے، تیار رکھنے اور ان کی پریکٹس کرنے کے بارے میں، ان کو سیکھنے کے بارے میں یہ احادیث آ رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ مقصود ذہن میں رکھیے گا کہ اصل مقصود یہاں جو بھی احادیث آئیں گی اس میں جانوروں کا ذکر یا تیر اندازی کا یا جو بھی مشق ایکسرسائز کا، ٹریننگ کا، وہ سارے کا سارا اس کا تعلق جہاد سے ہے۔ اب آج کی جو حدیث ہم نے پڑھی گزشتہ سبق میں، آخری حدیث، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت تھی، اور یہ بھی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت کی گئی ہے۔ 3875 وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادخل فرسا بین فرسین، کہ جس شخص نے کوئی گھوڑا ڈال دیا، داخل کر دیا دو گھوڑوں کے درمیان، یعنی دو گھوڑے آپس میں دوڑ رہے ہیں، شرط پر دوڑ رہے ہیں، مقابلے میں دوڑ رہے ہیں، اور کسی شخص نے ان دو گھوڑوں کے درمیان جو مقابلہ تھا اس میں ایک تیسرا گھوڑا داخل کر دیا کسی مقصد کے تحت، تو فَإِنْ كَانَ يُؤْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَلَا خَيْرَ فِيهِ، ہاں جی، تو اگر تو فَإِنْ كَانَ، اگر تو وہ ہے، يُؤْمَنُ، اس بارے میں اطمینان کیا گیا کہ أَنْ يُسْبَقَ، کہ اس بات سے کہ وہ پیچھے رہ جائے، تو اس بارے میں فلا خیر فی، کوئی اس میں خیر نہیں، یعنی اگر تو حتمی اس بارے میں یہ پتہ ہوگی یہ بڑھ جائے گا اور اس سے آگے کوئی گھوڑا نہیں نکل پائے گا اور یہ سب سے آگے نکل جائے گا، تو پھر اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ، اور اگر یہ اطمینان نہ ہو کہ وہ گھوڑا آگے بھی بڑھ سکتا ہے، پیچھے بھی رہ سکتا ہے، اور اس بارے میں احتمال ہے، یقینی کوئی صورت نہیں، فلا باس بہ، تو پھر اس گھوڑے کو داخل کرنا دونوں کے درمیان اس میں کوئی حرج نہیں۔ رواہ فی شرح سنہ، تو امام بغوی رحمہ اللہ نے اس کو شرح سنہ میں بھی ذکر کیا ہے۔ وفی روایت ابو داود کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، قال، کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من ادخل فرسا بین فرسین، کہ جس شخص نے کوئی گھوڑا جو ہے وہ ملا دیا یا داخل کر دیا دو دوڑنے والے گھوڑوں کے درمیان، یعنی وہ مراد لے رہے تھے وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَن يُسْبَقَ، اور اس بات کا اطمینان نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آگے بڑھ جائے اور ہو سکتا ہے وہ پیچھے رہ جائے، یعنی حتمی کوئی اس بارے میں یقینی کوئی صورت نہیں، تو فلیس بقمار، تو یہ جوا نہیں ہوگا۔ ومن ادخل فرسا بین فرسین، اور جس شخص نے کوئی گھوڑا دو گھوڑوں کے درمیان داخل کیا،
وقد امن یسبقا، اور وہ اس بات سے مامون ہوا، بے خوف ہو گیا کہ اس سے کوئی گھوڑا آگے بڑھ جائے گا یا وہ مسبوق یعنی پیچھے رہ جائے گا، تو فوا کے مارن، تو وہ جوئے باز ہے، یوں جوا ہے۔ یعنی اگر اس کو یہ یقینی اور حتمی اپنے گھوڑے کے بارے میں بات ہوئی جو پہلی حدیث میں صرف کچھ ترتیب بدلی ہے، الفاظ بدلے ہیں، معنی وہی ہے کہ اگر گھوڑا داخل کرنے والا شخص جو ہے، اگر وہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ یہ گھوڑا جو ہے وہ بقیہ دو گھوڑوں سے بھی آگے نکل جائے گا حتمی طور پہ، تو یہ جوا ہے، اور اگر احتمال ہے کہ پیچھے بھی رہ سکتا ہے اور آگے بھی بڑھ سکتا ہے تو پھر یہ جائز ہے۔ اچھا جی، اس حدیث کی سند ضعیف ہے، ٹھیک ہو گیا جی، صحیح نہیں کہ سند میں راوی سفیان بن حسین ثقہ تو ہے، مگر امام الزہری رحمہ اللہ سے اگر روایت کرے تو ضعیف ہے، اور یہ روایت بھی اسی قبیل سے ہے کہ اس میں سفیان بن حسین امام زہری سے روایت کر رہا ہے، لہذا یہ حدیث ضعیف ہوئی۔ اور حدیث میں لفظ کمارن کا مطلب ہے جوا، ذہن میں رکھیے گا، اور آگے آئیے نیکسٹ حدیث 3876، وان عمران بن حسین، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا جلب ولا جنب، کہ نہ ہی جلب ہے اور نہ ہی جنب ہے، یعنی یہ دونوں صورتیں جائز نہیں۔ آگے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ جلب سے کیا مراد ہے اور جنب سے کیا مراد ہے۔ زیادہ یحییٰ فی حدیث ہی، اور امام یحییٰ نے اپنی حدیث میں یہ الفاظ بھی زیادہ کیے ہیں آگے، پھر ریحانے، گھوڑ دوڑ میں، یعنی لا جلبا ولا جانبا پھر ریحانے، کہ نہ ہی جلب ہے اور نہ ہی جنب ہے گھوڑ دوڑ میں۔ ابو داود و نسائی، امام ابو داود نے سے روایت کیا اور امام نسائی نے بھی، بروا ترمذی ما زیادت فی باب الغصبی، ہاں جی ہاں جی، اور امام ترمذی نے روایت ترمذی سے روایت کیا ہے ما زیادت فی باب الغصب، اس سے کچھ زائد الفاظ کے ساتھ، لیکن وہ باب الغصب میں ہے، باب اعداد آلت الجہاد میں نہیں، وہ باب الغصب آئے گا، اس میں امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے کچھ الفاظ کے زیادہ کے ساتھ، ہاں جی۔ تو لا جلبا ولا جانبا، اس کو ذہن میں رکھیے گا، ایک تو پھر ریحانے کا مطلب ہے گھوڑ دوڑ میں، جو اضافی لفظ ذکر ہوا ہے، امام یحییٰ نے ذکر کیا ہے، اور لا جلبا حدیث میں جو الفاظ ہیں اس میں یہ اس کا مطلب ہے کہ دو گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور مقابلہ میں شریک شخص اپنے کسی ساتھی کو یہ کہے کہ تم راستے میں بیٹھ جاؤ، آپ ذہن میں رکھیے گا لا جلبا، مقابلے میں شریک ایک شخص جو ہے وہ اپنے کسی ساتھی کو یہ کہہ دے در پردہ کہ تم راستے میں بیٹھ جاؤ، تو جب میرا گھوڑا قریب سے گزرے گا تم میرے گھوڑے کو آواز لگا دینا جس سے یہ اور تیز دوڑ پڑے۔ اور بعد نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا کسی آدمی کو کہنا کہ میرے گھوڑے کے پیچھے پیچھے دوڑتے رہو اور اس کو اپنا ساتھ ساتھ ڈراتے دمکاتے رہو تاکہ وہ تیزی سے دوڑے، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں لگ رہی، کیونکہ کتنا آدمی گھوڑے کے قریب نہیں رہ سکتا، گھوڑا بڑی جلدی آگے نکل جاتا ہے، تو یہ معنی یہی ہے لا جلبا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آدمی کسی کو در پردہ راستے میں بٹھا دے کہ جو ہی میرا گھوڑا قریب سے گزرے تو تم اس کو دوڑا دو اور آواز لگا کر، دمکا کر۔ ولا جانبا، اور نہ ہی جانب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی کے ساتھ مقابلے میں شریک ایک آدمی اپنا گھوڑا دوڑا رہا ہے اور وہ اپنے ساتھ ایک اور گھوڑا لے لے، اپنے گھوڑے کے ساتھ ایک اور گھوڑا لے لے، ہاں جی، تو جب وہ اس کا اپنا گھوڑا تھک جائے تو وہ جو پہلو میں لے رہا تھا تو وہ دوسرا گھوڑا جو کہ تازہ دم ہے اس پر وہ سوار ہو جائے اور اس کو دوڑ میں شریک کر لے، تو یہ تو بالکل صریحاً کوئی بھی اس کو قبول نہیں کرے گا، اور یہ ایک لڑائی اور دنگے اور فساد کا ایک موجب چیز ہے، لہذا یہ بالکل ہی غلط ہے لا جنابا۔
ہاں جی، یہ دونوں صورتیں ہیں یہ کہ ممنوع ہیں، ان دونوں صورتوں سے ممنوع کر دیا گیا، یعنی ممانعت کر دی گئی ہے۔ باقی حدیث جو ہے کلیئر ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہے 3877، یہ حدیث آ گئی، اور یہ حدیث اوپر کی جو ہم نے ذکر کیا یہ حدیث صحیح ہے سند کے اعتبار سے، حدیث نمبر 3876۔ اب ہمارے پاس ہے 3877، یہ بھی سند کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے، اور یہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا خیر الخیل، کہ گھوڑوں میں سے بہتر گھوڑا، سب سے بہتر، الادہم، وہ سیاہ گھوڑا ہے، یعنی اس کا پورا جسم سیاہ رنگ کا ہے، الاقراح، لیکن اس کی پیشانی جو ہے وہ سفید ہو، تھوڑی سی پیشانی پہ سفیدی ہو، تو کیسا خوبصورت لگتا ہے، وہ پورا رنگ کالا ہو اور اس کے سفیدی ہو پیشانی پر۔ الارثم، الاقراح، پیشانی پہ تھوڑی سی سفیدی، الارثم، اور اس کا اوپر والا ہونٹ یا ناک وہ بھی سفید ہو، یعنی گھوڑا کا وہ جو سفیدی ہے وہ اس کے اوپر والے ہونٹ تک پھیلی ہو، اور یا یہ ہے کہ پھیلی ہو، یا یہ ہے کہ الگ اس کے اوپر والے ہونٹ پہ سفیدی ہو اور ناک بھی اس میں شامل ہو، ناک میں بھی سفیدی ہو۔ ثم الاقرح المحجل، پھر وہ گھوڑا بہتر ہے، الاقرح المحجل، جو کہ جس کی تینوں ٹانگیں جو ہیں وہ سفید ہوں، وائٹ، جس کی 3 ٹانگیں سفید ہوں۔ ہاں جی، طلق الیمین، ہاں جی، جس کی 3 ٹانگیں سفید ہوں، ثم الاقرح المحجل طلق الیمین، اور آگے والی دائیں ٹانگ جو ہے وہ گھوڑے کی رنگ کی ہو، اور آگے والی دائیں ٹانگ یعنی آگے والی سے مراد اس کا بازو ہے نا، گھوڑے کا اگلے 2 بازو ہوتے ہیں، پچھلی 2 ٹانگیں سمجھ لیں، تو پہلا جو ہاتھ ہے یعنی پہلی ٹانگ دائیں جو ہے وہ گھوڑے کے رنگ کی ہو، یعنی اگر گھوڑا سیاہ ہے تو وہ سیاہ ہو، اور 3 جو ہیں وہ سفید ہوئے۔ ہاں جی، فَإِن لَمْ يَكُنْ أَدْهَمَ، تو اگر وہ سیاہ رنگ کا نہ ہو تو پھر وہ جسم فَقُمَيْتٌ عَلَى هَذِهِ الشِّبْهِ، اگر سیاہ رنگ کا نہ ہو گھوڑا، یعنی اس کا اصل پورا رنگ، تو پھر وہ گھوڑا جس میں قدر سرخی اور قدر سیاہی ہو، پھر وہ گھوڑا فَقُمَيْت، کمیت کا معنی جو ہے نا یہ پورا ذہن میں رکھ لیجئے کہ وہ گھوڑا ہوتا ہے کہ جس کا کچھ رنگ جو ہے سرخ ہوتا ہے اور کچھ سیاہ ہوتا ہے، اور داریاں سی ہوتی ہیں اس میں، اور اس کے کان سیاہ ہوتے ہیں، اور کان اس کے وہ سیاہ ہوں، یعنی کچھ قدر سرخی مائل، قدر سیاہی مائل، اور کان سیاہ، تو وہ بھی اسی مثل ہے کمیت، یعنی جو کہ پہلے اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے۔ روایت ترمذی و دارمی، اور امام ترمذی نے سے روایت کیا ہے، امام دارمی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ 3877 حدیث، اس کی حدیث کی سند جو ہے وہ صحیح ہے۔ حدیث میں الفاظ خیر الخیل الادہم میں نے بیان کر دی ہے، اس کا مطلب کہ بہترین گھوڑا جو انتہائی سیاہ ہو، اور پھر سن لیجیے الاقرح الارثم، الاقرح وہ جس کی پیشانی پر سفیدی ہو اور اوپر والا ہونٹ اور ناک وہ بھی سفیدی میں، اس پر بھی سفیدی کے آثار ہوں، ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ فکمیت، کمیت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس میں قدر سرخی اور قدر سیاہی اور کان بھی اس کا جو ہے وہ گھوڑے کے رنگ والا ہو۔ چلے جی، بہرحال اس کو حدیث کو پڑھ لیجئے گا آپ، تو اگر ہو سکے تو اس کے الفاظ جو ہیں وہ آپ یاد کر لیں، بہت اچھی بات ہے، ان میں رکھیے گا۔ 3878 وعن ابی وہب الجشمی، ابو وہب الجشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بکل کمیت اغر محجل، علیکم یعنی التزمو، علیکم کا معنی کہ تم لازم پکڑو، بکل کمیت، ہر کمیت گھوڑے کو لازم پکڑو،
اغر محجلن، کہ اغر محجلن، تو آپ کو یہ پہلے پتہ چل گیا کمیت جو ہے وہ کیا ہے؟ کمیت وہ جس کا رنگ کچھ سرخ ہو، کچھ سیاہی مائل ہو، اور کان اس کے سیاہ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اور محجل اس کا منانا کس کی پیشانی اور پاؤں سفید ہوں، ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے۔ محجل کا معنی جس کے پاؤں سفید ہوں چاروں اور پیشانی پہ سفیدی ہو، اس کو محجل کہتے ہیں۔ ہاں جی، جیسا کہ وہ پنج کلیان کہتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اپنی امت کو قیامت کے دن پہچانوں گا کہ اس کے 5 کلیان یعنی 4، 2 بازو، 2 ہاتھ، یعنی 2 پاؤں اور 2 بازو اور پیشانی، یہ 5 چیزیں جو ہیں وہ چمکتی ہوں گی، سفید ہوں گی، تو اس کو کہتے ہیں محجلین۔ اللہ اکبر، غرم محجلین۔ تو اگر محجلین وہ گھوڑا ہے کمیت کے ساتھ ساتھ جس کے چاروں پاؤں بھی سفید ہوں اور جو اس کی پیشانی پر سفیدی ہو۔ او اشکرا، یعنی آپ نے فرمایا پہلے تو کمیت کو آپ پکڑیں، اگر محجل والا اس کو لازم پکڑو، بہت ہی خیر و برکت کا باعث ہے۔ او اشکر، یا پھر وہ کہ وہ گھوڑا ہو، ہاں جی، جو سرخ ہو، اشکر، یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے، اشکرا جو جس کا رنگ سرخ ہو، اگر محجلن، اور اس کی پیشانی اور چاروں ٹانگیں جو ہیں وہ سفید ہوں، جیسے پہلے کمیت اگر محجل اور اشکر اگر محجل، ٹھیک ہو گیا جی؟ جس میں کمیت میں پورا رنگ کالا ہے اور اگر محجلن چاروں ٹانگیں جو ہیں وہ سفید ہیں اور پیشانی پہ سفیدی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور کمیت میں جیسا کہ کہا ہے کہ ناک اور اوپر کا ہونٹ اس میں بھی سفیدی ہونی چاہیے، یہ تو سب سے بیسٹ ہے، بہترین۔ دوسرے نمبر پر اشکر اگر محجلن، کہ جو سفید اپنا سرخ رنگ کا رنگ ہے اس کا پورا گھوڑے کا سرخی مائل، بہت خوبصورت ہوتا ہے یہ، اور چاروں ٹانگیں سفید اور پیشانی پہ سفیدی۔ او ادہما اگر محجلن، یا پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر وہ گھوڑا ہے جس کو لازم پکڑو، ادہما جو کہ سیاہ رنگ کا ہو، مکمل گہرا سیاہ، اگر محجلن، اور چاروں ٹانگیں اس کی جو ہیں وہ سیاہ سفید ہوں اور پیشانی جو ہے وہ اس پہ بھی سفیدی ہو، ٹھیک ہو گیا جی؟ رواه ابو داؤد والنسائی۔ تو اس حدیث کی سند جو ہے ہاں جی ضعیف ہے، حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں عقیل بن شبیب راوی مجہول ہے جو کہ ضعف کا سبب بنا ہے، اور اس حدیث کے بعد اس حصہ کے شواہد، بعض حصہ کے جو شواہد ہیں وہ صحیح ہیں، ابن حبان اور ترمذی رحمہ اللہ کے ہاں۔ اور حدیث کے الفاظ اشکرا اگر محجلن، وہ گھوڑا جو رنگ کا اصل میں سرخ ہو اور اس کی پیشانی اور چاروں پاؤں سفید ہوں، یہ ہم نے بات کر لی۔ آگے آتے ہیں 3879، وان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یمن الخیل فی الشقر، ہاں جی، گھوڑے کی برکت، الخیل فی الشقر، سرخ رنگ کے گھوڑے میں ہے، رواه ترمذی و ابو داود، امام ترمذی اور امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے کہ یمن الخیل، کہ گھوڑے کی برکت، سعادت مندی، خیر، بلائی، بہتری، فی الشقر، سرخ رنگ کے گھوڑے میں ہے۔ تو سرخ رنگ کا گھوڑا بھی جو ہے وہ بھی باعث سعادت ہے، جیسا کہ دوسرے نمبر پر آپ نے اس کو ذکر فرمایا۔ اور آگے یعنی یہ حدیث جو ہے اس کی سند حسن ہے جو ہم نے پڑھی ہے 3879، کہ یمن یہ اس کے مطلب ہے یمن الخیل فش اپنا یمن الخیل فی شکر، کا معنی شکر اس میں دونوں طرح الفاظ آئے ہیں، فی شکر اور فی شکر، شکر جو ہے وہ جمع ہوگی اور شکر ایک ہی رنگ کا، یعنی وہ جنس جس کی شکر ہو، یعنی گھوڑے کی، فی شکر او فی شکر۔
دونوں طرح پڑھا گیا ہے غالباً، واللہ عالم۔ تو گھوڑوں کی برکت 16 رنگ کے گھوڑوں میں ہے۔ چلیں جی آگے، کلیئر ہے یہ یومن الخیل فی الشکر، اس کو انڈر لائن کیجئے اور اس کا مطلب جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا، واضح اور کلیئر ہے۔ 3880 وان عتبہ بن عبد السلامی، عتبہ بن عبد السلامی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول آ فرما رہے تھے، لا تقصوا نواصی الخیل، کہ نہ کاٹا کرو تم، لا تقصوا، نہ کاٹا کرو نواصی الخیل، گھوڑے کی پیشانیوں کے بال، گھوڑوں کی پیشانیوں کے بال جو ہیں وہ نہ کاٹا کرو، ولا معارفہا، اور نہ ہی ہاں جی اس کی گردن کے بال، ولا ذنابہا، اور نہ ہی اس کے دم کے بال، اس لیے کہ فإن اذنابہا مذابہا، کہ بے شک اس کی جو دم ہے، اذنابہا یعنی دمیں جو ہیں گھوڑوں کی، مذابہا یہ قسم کا جھاڑو ہے، ٹھیک ہے نا جی، جھاڑو یا پنکھا کر لو، اذنابہا فإن اذنابہا مذابہا، بے شک ان کی جو دمیں ہیں وہ ایک اعتبار سے وہ پنکھے ہیں، مذابہا یا پنکھا ان کا، کہ جیسے وہ اوپر جسم پر بیٹھنے والی کوئی بھی چیز ہے، مکھی وغیرہ یا کوئی خطرناک چیز کو وہ دم سے، جس دم پر بال ہوں بڑی جلدی اس کو اڑا دیتا ہے، بچ جاتا ہے۔ وَمُعَارِفَهَا دِفَاعُهَا، اور اس کی گردن کے جو بال ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا وہ بھی نہ کاٹو، وَمُعَارِفُهَا دِفَاعُهَا، اس کی گرمی کا باعث ہیں، گھوڑے کو وہ گرمی پہنچاتے ہیں، سردی سے بچاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وَنَوَاصِيَهَا مَعْقُودٌ فِي الْخَيْرِ، اور ان گھوڑوں کی پیشانیوں میں جو بال ہوتے ہیں وہ معقود فی خیر، اس میں جو خیر اور بلائی ہے وہ رکھ دی گئی ہے، یعنی باندھ دی گئی ہے، تو اس لیے تینوں گھوڑے کی جگہوں کے جو بال ہیں وہ کاٹنے نہیں چاہیے۔ رواه ابو داود، ایسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے، حدیث کی سند جو ہے، ہاں جی حدیث کی سند ضعیف ہے، اور سند میں راجل یا رجال کے الفاظ ہیں، جس کی وجہ سے من بنی سلیم، بنو سلیم کے ایک آدمی یا آدمی ایک سے زیادہ کا ذکر ہے، کوئی نام ذکر نہیں ہوئے، تو اس لیے یہ غیر معروف ہے معاملہ ان کا، ان کے حالات اہل علم نہیں جان سکے، اور اسی طرح ایک نصر مستور راوی ہے اس میں، وہ بھی مستور ہے، چھپا ہوا، وہ بھی کلیئر نہیں، لیکن حدیث کے بعد اس سے جو ہیں ان کے کچھ شواہد ہیں جو صحیح ہیں، کچھ حصہ جو ہے، ساری حدیث نہیں، اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث کے الفاظ انڈر لائن کیجیے، فإن ذنابها مذابها، اس کا ترجمہ ہے کہ اس کی دم اس کے لیے پنکھا کی طرح ہے، پنکھے کی طرح، پنکھے کا باعث ہے، جیسے وہ اپنے اوپر بیٹھنے والی مکھیوں وغیرہ کو اور زہریلی کیڑے مکوڑوں کو اڑاتی ہے، وہ دم جو ہے، تو اس کو بھی کاٹا نہیں کرو جی۔ اب ہماری نیکسٹ حدیث ہے ہمارے پاس آپ کے سامنے 3881، وعن ابی وهب الجشمی رضی اللہ عنہ، ابو وہب جشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارتبطوا الخیلا، ارتبطوا باندھے رکھو، الخیلا گھوڑوں کو باندھ کے رکھا کرو، وامسحوا بنواصیہا، اور ہاتھ پھیرا کرو ان کی پیشانیوں پر، وإجازہا، اور ان کی دموں پر، پچھلی دم جو ہوتی ہے لمبی، نواسی ناسیت ان کی جمع، اور اجز یعنی پیچھے والا حصہ جو ہے، اعجاز اس کی جمع، اعجازہا، او قال، یا آپ نے فرمایا، اکفالہا، یا آپ نے اعجازہا کے الفاظ فرمائے یا اکفالہا، یہ راوی کو پتہ نہیں چلا، بھول گیا، اور انہوں نے دونوں الفاظ استعمال یہ جو یوز کر دیے یہاں ذکر کر دیے ہیں، دونوں الفاظ، وقلدوہا، اور انہیں پٹے ڈال کے رکھا کرو، تقلید یہ ہوتا ہے، قلد یقلد تقلیدن، کسی کو گلے میں پٹا ڈالنا، رسا ڈالنا،
اور انہیں ان کی گردنوں میں پٹے ڈال کے رکھا کرو، ولا تقلدوها الاوتارا، اور ان کی گردنوں میں جو تار، یعنی خاص طور پہ وہ عرب جو ہیں وہ باندھا کرتے تھے، خاص قسم کا دھاگا تھا، تانت کا کہہ لیجیے یا کوئی اور، تو تاکہ وہ نظر بد سے بچ سکیں۔ کالے رنگ کے بھی ہوتے تھے جو آج کل لوگ باندھتے ہیں جانوروں میں نظر بد سے بچانے کے لیے، اور جن کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو حدیث کی سند ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں عقیل راوی مجہول ہے، لہٰذا اور حدیث کے کچھ شواہد بھی ضعیف ہیں، کچھ نہیں بلکہ سارے شواہد ضعیف ہیں اس کے، اور حدیث خود بھی ضعیف ہے۔ عقیل سند میں راوی ہے مجہول الحال، مجہول ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ولا تقلدوها الاوتار کا ترجمہ، اور ان جانوروں کے گلوں میں تانت کی رسی یعنی یا دھاگا وغیرہ نہ ڈالو۔ عرب لوگ جو تھے گھوڑوں کے گلے میں، گھوڑے کے جو گلے یا گردنیں ہوتی تھیں ان میں کمان کے چلے باندھتے تاکہ نظر بد نہ ہو، مگر اس سے منع کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور الفاظ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اعجاز اور اقفال دونوں کا معنی ایک ہی ہے، یعنی ان کے ومسحوا بنواسیها و اعجازها او اقفالها، دونوں کا معنی اعجاز اور اقفال کا معنی دونوں کا جمع ہے، دمیں، پچھلے حصے جانوروں کی دمیں، ان کو گھوڑوں کی جو پیشانی ان کو بھی، اور گھوڑوں کی اعجاز یعنی پچھلے حصے جو ہیں ان کو، یا جس سے مراد کمر بھی ہو سکتی ہے، اوپر پیٹھ وغیرہ، جیسے تھپ تھپاتے ہیں نا بعض دفعہ گھوڑوں کو اس کے مالک، گھوڑوں کے مالک جو ہیں وہ بعض دفعہ گھوڑوں کو جب تیار کرتے ہیں تو ان کو ان کی پشتوں پر ہاتھ بھی پھیرتے ہیں اور ان کو تھپ تھپاتے بھی ہیں ان کی پیٹھوں پر تاکہ وہ تیار ہو جائیں، اور وہ خوش ہوتے ہیں اس پر، آگے سے آوازیں نکالتے ہیں۔ اچھا جی، تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث تو بہرحال ضعیف ہے اس لیے ضرورت نہیں ہے یہ بات کہنے کی۔ اللہ اکبر۔ حدیث 3 نیکسٹ ہمارے پاس 3882، لیکن ایک بات ضرور ہے، حدیث ضعیف ہونے کے باوجود یہ بات ضرور سامنے آتی ہے کہ جو جہاد کے لیے جانور پالے گئے ہوں ان کی خبر گیری کرنا، ان سے پیار محبت رکھنا اور ان کو خوش رکھنا، یہ بہرحال باعث اجر و ثواب ہے، اچھی بات ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے وان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدا معمورا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ایسے اللہ کے پیارے محبوب بندے جو کہ معمور تھے، یعنی آپ کو اللہ حکم دیتے فرماتے تو پھر آپ فوراً اس پہ عمل پیرا ہوتے۔ رجل معمور یعنی جو وہ آدمی جو کہ پابند ہو کسی باتوں کو ماننے کا، تو عبداً معموراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کے ہاں معمور تھے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداً معمورا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ خالق حقیقی اللہ کی جانب سے متعین کیے گئے تھے اللہ کے احکامات نافذ کرنے پر، یعنی معمور تھے، متعین تھے اللہ کے احکامات، حکم احکام نافذ کرنے پر۔ مختصنا دون الناس بشیء الا بثلاث، مختصنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی خصوصیت نہیں عطا فرمائی، خاص نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، دون الناس دیگر لوگوں سے ہٹ کر، بشیء کسی بھی چیز میں، الا بثلاث مگر 3 چیزوں میں، 3 چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خصوصیت سے نوازا دیگر لوگوں کی نسبت۔ ایک تو یہ کہ ہمارا نا ان نسبغ الوضو، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم مکمل پراپر طریقے سے وضو کیا کریں، مکمل وضو کریں اچھی طرح، نسبغ الوضو والا ناقل الصدقۃ، اور یہ بھی کہ ہم صدقہ کے قریب نہ جائیں، صدقہ نہ کھائیں، صدقہ کا مال، والا ننزع حمارا علی فرس، اور یہ بھی کہ ہم نہ
سوار کریں گدھے کو کسی گھوڑی پر، ہم نہ چڑھائیں کسی گدھے کو کسی گھوڑی پر. یہ معنی ہے اس کا وَأَلَّا نُنزِعَ حِمَارًا عَلَىٰ فَرَسٍ، یعنی ملاپ کے لیے یا جو ہوتا ہے نا جفتی وغیرہ کرانا، جا کے اس میں بچہ پیدا ہو آگے حاملہ ہو جائے گھوڑی جو ہے، تو گھوڑی کی نسل کو ہی، گھوڑے کو ہی اس کے ساتھ ملانا چاہیے، گدھے کو نہیں. روایت ترمذی و نسائی ہو، امام ترمذی نے سے روایت کی اور امام نسائی نے بھی. اور یہ حدیث 3882، یہ حدیث کی سند جو ہے حسن ہے، صحیح ہے. اور حدیث کے الفاظ وَأَلَّا نُنزِعَ حِمَارًا عَلَىٰ فَرَسٍ کا ترجمہ میں نے بتا دیا ہے. اور ہمیں اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا کہ ہم گدھوں کو گھوڑیوں پر جفتی کے لیے نہ سوار کریں، استعمال میں لائیں. حدیث کلیئر ہے. آگے آتی ہے حدیث ہمارے پاس 3883. وعن علی بن ابی طالب قال، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اہدیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغلۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خچر ہدیہ کے طور پہ دیا گیا، پیش کیا گیا، تحفہ. فراکبہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے. فقال علی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا لو حملنا الحمیر علی الخیل فکانت لنا مثل هذه، لو حملنا، اگر ہم چڑھائیں الحمیر گدھے کو علی الخیل گھوڑی پر، فکانت لنا مثل هذه، تو وہ اسی طرح کی ہی ہمارے لیے جو ہے وہ بچہ جنے، خچر کی طرح کا. تو یا گھوڑا جو ہوتا ہے نا وہ اور گدھا دونوں مختلف ہوتے ہیں نسل کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے. تو جب ان کی آپس میں ملاپ کرایا جائے تو پھر خچر کا پیدا ہونا ممکن ہوتا ہے. یہ آج کل یہ ہمارے خچر ہوتے ہیں، اور ذہن میں یہ ہوتا ہے جی یہ جو خچر ہیں یہ طاقت میں، قوت میں بہت زیادہ ہوتے ہیں گھوڑے اور یا گدھے کی نسبت. اور عموماً خچر جو ہیں وہ لوگ ریڑھوں کے آگے وہ ہے ان کو استعمال میں لاتے ہیں بڑا بڑا بوجھ اٹھانے کے لیے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما یفعل ذلک الذین لا یعلمون، رواه ابو داود والنسائی، کہ بے شک اس قسم کا جو کام ہے وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں کوئی علم نہیں. یعنی اس قسم کی جو نسل ہے پوری مختلف ہے، اور اس کو ملانا آپس میں جانوروں کو تاکہ ایک نئی نسل میں جو ہے مشترکہ دونوں کا بچہ ہو. تو یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو کوئی علم نہیں ہے، کوئی شعور نہیں، کوئی ادراک نہیں کسی بھی چیز کا. اسے امام ابو داود امام نسائی نے سے روایت کیا ہے. تو گویا کہ یہ ایسا کرنا جو ہے یہ حرام تو نہیں ہے، تنزیہی ممانعت جو ہے یہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں. یعنی اگر کوئی کرتا ہے تو ایسے نہیں کہ اس نے کوئی بڑا حرام کام یا جرم کیا ہے اور اس پہ جہنم کی سزا ہے، لیکن یہ مکروہ ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کیا. اللہ اکبر. تو حدیث کی سند صحیح ہے، اور حدیث میں وارد یہ نہیں، جیسا کہ میں نے کہا ہے، تنزیہ کے لیے ہے، تحریم کے لیے نہیں، تنزیہ کے لیے. یعنی اس کو نہ کرنا بہتر ہے ایسا عمل، اگر کو کر لے تو وہ حرام نہیں کلی، بہرحال مکروہ ضرور ہے. رواه ابو داود والنسائی. آگے ہمارے پاس حدیث عزیز طلبہ 3884. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت قال، وہ کہتے ہیں کانت قبیعۃ سیف رسول اللہ من فضۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار تھی شمشیر، سیف رسول اللہ کی قبیعۃ دستی، یعنی وہ جہاں سے پکڑ کر تلوار کو چلاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، قبیعۃ دستی، یا پھل اس کا جو اپنا ہے دستہ کہہ سکتے ہیں اس کو ہم اپنی زبان میں، یا قبضہ. من فضۃ، یہ تھا چاندی سے بنا ہوا تھا. رواه ترمذی و ابو داود والنسائی والدارمی، یہ محدثین ہیں جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اپنی اپنی کتب حدیث میں. اور یہ حدیث جو ہے حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے. اور قبیعۃ سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ
یہ معلوم ہو گیا ہے کہ تلوار وغیرہ کی دستی چاندی کی رکھنا جائز ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ چاندی وغیرہ لگائی جا سکتی ہے ہتھیاروں میں، ویپن میں، اگر ضرورت پڑے تو، کیونکہ وہ اس لیے کہ جو اس میں حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر لوہے کی دستی ہو تو وہ خاصی بھاری وزنی ہو جاتی ہے، تو اس کو اٹھانا ذرا چلانا مشکل ہوتا ہے بنسبت چاندی کے، اور چاندی پہ خوبصورت بھی لگتی ہے اور مضبوط بھی اور ہلکی بھی ہوتی ہے لوہے کی نسبت۔ ہاں جی، حدیث ہے آگے 3885 وعن حود بن عبداللہ بن سعد، حود بن عبداللہ بن سعد یہ انجد ہی اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، اور دادا ان کا جو ہے مزیدہ، ان کا نام مزیدہ ہے۔ بظاہر یہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ عورت کا نام ہے مزیدہ، لیکن یہ ان کے دادا یعنی آدمی تھے وہ، یعنی میل، ان کا دادا کا نام جی۔ تو وان حود بن عبداللہ بن سعد، حود بن عبداللہ بن سعد رحمہ اللہ سے یہ روایت ہے، انجدی وہ اپنے دادا مزیدہ سے، انجدی مزیدہ تھا، اپنے دادا مزیدہ سے روایت کرتے ہیں، قال جو ان کے دادا نے کہا داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن تشریف لائے، مکہ میں، مکہ کے روز یعنی جس دن فتح ہوا مکہ، وعلی سیفہ ذہب وفضۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار تھی شمشیر، اس پر سونا اور چاندی دونوں جو تھے وہ لگے ہوئے تھے۔ رواه ترمذی وقال حدیث غریب، امام ترمذی نے سے روایت کیا اور ساتھ ہی یہ حکم لگایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ تو بعض اہل علم کے ہاں یہ حدیث ضعیف ضرور ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ تو ہم اس کا جو اختلاف کی وجہ سے اہل علم کے درمیان اس کے صحیح یا ضعیف ہونے کے بارے میں اس کا علم اللہ کی سپرد کرتے ہیں۔ تو بظاہر اس حدیث کے مطابق سونے کا استعمال بھی ہتھیاروں میں جائز معلوم ہوتا ہے۔ اس حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوا کہ چاندی کی طرح سونے کا بھی اگر استعمال کر لیا جائے ہتھیار میں تو کوئی حرج نہیں، واللہ عالم۔ وعن صاحب ابن یزید، نیکسٹ حدیث ہے صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان علیہ یوم احد درعان قد ظاہر بینہما۔ صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان علیہ یوم احد، غزوہ احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھیں درعان دو زریں، قد ظاہر بینہما اوپر تلے، قد ظاہر بینہما، رواه ابو داود و ابن ماجہ، ایک نیچے پہنی ہوئی تھی اور اس کے بعد اوپر ایک اور اوپر پہنی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو زیرہ ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ لوہے کا وہ ہوتا ہے اپنا لباس جو کہ واریر جنگ کے دوران دشمن کے حملوں سے تلوار نیزہ تیر وغیرہ سے بچنے کے لیے پہنتے ہیں، اور اگر ڈبل چادر چڑھا دی جائے تو زیادہ آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال سے یہ معلوم ہوتا ہے حدیث سے، یہ حدیث جو ہے یہ ہاں جی صحیح ہے سند کے اعتبار سے، اور حدیث میں مذکور لفظ درعن جو ہے اس کا مطلب زیرہ ہے، یعنی لوہے کا حربی لباس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جتنے بھی وسائل استعمال میں لا سکتے تھے لایا کرتے تھے، یعنی بالکل آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی جی میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ جو ہے وہ مجھے بغیر اگر میں کوئی تیاری کروں بھی نہ بھی کروں تیاری یا جنگ کے بارے میں حربی جو اپنا وسائل ہیں ذرائع ہیں وہ نہ بھی میں استعمال کروں تو مجھے فتح ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا۔ آپ نے اپنے اللہ کے عطا کردہ پورے وسائل اور صحابہ کو نکال کے اور ہتھیار دے کر، اور آپ ان کو باقاعدہ صفوں میں ترتیب سے لگاتے انہیں، اور پھر یہ ہے کہ انہیں مشقیں کراتے جنگی حربی، ساری محنتیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بالکل اس اسباب کی دنیا میں اور بشر تھے، اور اسی میں ہی آپ کا کمال اور جمال تھا۔
وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کانت رایۃ نبی اللہ سوداء ولواء ابیض۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں کانت رایۃ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رایہ یعنی جھنڈا جو تھا وہ سودا سیاہ رنگ کا تھا، ولواء ابیض، اور آپ کا جو چھوٹا پرچم تھا وہ وائٹ کلر کا سفید رنگ کا تھا۔ رواه ترمذی و ابن ماجہ، امام ترمذی امام ابن ماجہ نے سے روایت کیا اس حدیث کو، اور یہ حدیث جو ہے یہ بھی حسن ہے یعنی صحیح ہے۔ اور اس کے بعد اوپر کی حدیث جو ہم نے پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک پر مکہ فتح مکہ کے دن جب آپ تشریف لائے دو زیریں تھیں اوپر تلے، یہ بھی حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اور یہ بھی جو اب ہمارے زیر مطالعہ ہے 3887، یہ بھی حدیث حسن ہے۔ اور حدیث میں لفظ رایتن بڑا جھنڈا جس کا رنگ سیاہ تھا، اور لواء چھوٹا علم فلیگ جس کا رنگ سفید تھا۔ تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ امام یا امیر لشکر کو لشکروں کی ترتیب یا ان کی پہچان شناخت یا ان کی اپنا تقسیم ہے، ترتیب ہے، اس میں جھنڈوں کو لہرانا اور نشانات بنانا یہ مستحب امر ہے، یعنی درست ہے، صحیح ہے، کوئی اس میں حرج نہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ آج کا ہمارا یہ جو درس ہے لیسن یہ اپنے اختتام پذیر ہوا اللہ کی توفیق سے، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وعلم بالصواب، وإلی اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔